تحفظ مومنین، تحفظ مومنین، تحفظ مومنین، تحفظ مومنین، تحفظ مومنین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد واسع اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایم پی نیوز کی خصوصی رمضان نشریات حقیقت رمضان کریم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کے سامنے لا رہا تھا روزانہ خوبصورت علمی، ادبی، سماجی اور قوم و ملت و خدمات پیش کرنے والی شخصیات کو، ایسے ہی آج اصل معنوں میں حقیقت رمضان جو ہم آپ کے سامنے بیان کرتے رہے، ایک حقیقت رمضان ایسی بھی ہے جو کہ ایک بہت تلخ حقیقت ہے۔ ہم نے رمضان کے مہینے میں ایک عظیم خطیب، ایک عظیم شخصیت، ایک بہترین شاعر، ایک بہترین سوچ کے مالک، جی ہاں میری مراد ہے علامہ عرفان حیدر آبادی سے، ہم نے ان کو 23 رمضان 1998 میں کھو دیا۔ جی ہاں، ہم نے ان کو 23 رمضان 1998 میں کھویا، اور آج علامہ عرفان حیدر آبادی شہید کے اوپر ہمیں خصوصی رمضان نشریات کرنے جا رہے ہیں۔ خصوصی نشریات علامہ عرفان حیدر آبادی شہید کے نام پہ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، اور یہ نشریات تھوڑی سی طویل ہے کیونکہ اس کے اندر کچھ علماء اکرام کے تاثرات بھی ہیں، ان کی گفتگو بھی ہے، اس کے علاوہ قوم و ملت کی شخصیات کی بھی، سماجی شخصیات کی بھی گفتگو ہے، اور بالخصوص اس کے بعد ہم علامہ عرفان حیدر آبادی شہید کے فرزند علامہ علی عرفان آبادی صاحب سے خصوصی گفتگو کریں گے، اور ان کی صاحبزادی جناب تمکین زہرا آبادی صاحبہ سے بھی خصوصی گفتگو کریں گے۔ علامہ عرفان حیدر آبادی 1950 سندھ کے شہر خیرپور لکمان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام سید امیر عباس آبادی ہے۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم رہبر پرائمری اسکول سے حاصل کری، اس کے بعد مزید تعلیمات کے لیے ناز ہائی اسکول کو جوائن کیا۔ آپ نے اپنی ماسٹرز کی ڈگری کراچی یونیورسٹی سے حاصل کری، اور مزید دینی تعلیمات کو نکھار دینے کے لیے علامہ سید کیسر عباس کی صحبت کو اختیار کیا۔ آپ کی یادگار جملہ جو آج بھی لوگوں کی زبانوں پر قائم ہے، مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو، یہ لوگوں کے کانوں میں آج تک گونجتا ہے، اور کہیں کوئی بھی سن لے تو علامہ عرفان حیدر آبادی شہید کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ 1998 22 جنوری 23 رمضان علامہ عرفان حیدر آبادی کو ایک روڈ ایکسیڈنٹ کا نام دے کر ان کی اہلیہ کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ آج اسی سلسلے میں ہم آپ کو پیش کرنے جا رہے ہیں خصوصی نشریات علامہ عرفان حیدر آبادی شہید کی یاد میں۔ آئیے پہلے سنتے ہیں مختلف علماء اکرام اور سماجی شخصیات سے علامہ عرفان حیدر آبادی کے بارے میں کچھ کلمات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل ستائش ہے تحفظ مومنین پاکستان کے تمام اراکین کہ جو مسلسل عبادت میں مصروف ہیں، اور مسلسل تحفظ مومنین پاکستان کے تمام اراکین نے مجھے حکم دیا کہ سرکار امین روح انقلاب علامہ عرفان آبادی صاحب پہ گفتگو کروں۔ ظاہر ہے کہ ان پہ گفتگو کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ پوری زندگی سرکار علامہ عرفان آبادی صاحب نے مولا کی محبت میں گزاری، پوری زندگی ہر مورچے پر ولایت علی کی یادگار جنگ لڑی، اور یزیدیت کو جس طرح سے انہوں نے للکارا، آج تک ان کی گونج پوری دنیا میں گونج رہی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ وہ ایک شخص نہیں، ایک شخصیت کا نام ہے، اور میرا ذاتی تجزیہ اور مشاہدہ یہ ہے کہ شخص کو موت آ جاتی ہے، شخصیت کو موت نہیں آتی۔ اور میرے پاس اس سے زیادہ قیمتی جملہ سرکار علامہ عرفان آبادی صاحب، جن کی محبتوں کا میں ہمیشہ مقرور رہتا ہوں، زندگی بھر انہوں نے اس پہ شفقت فرمائی اور بہت محبت سے نوازا۔ اس سے اچھا قیمتی جملہ میرے پاس نہیں کہ سرکار امین روح انقلاب علامہ عرفان آبادی صاحب شرافت آل محمد کے نمائندے تھے۔ بس انہی 4 مصروں کے ساتھ اور دعائے مغفرت کے ساتھ میں اجازت لوں گا آپ سے کہ اے ضمیر آدمی تجھ کو خدا زندہ رکھے، اے ضمیر آدمی تجھ کو خدا زندہ رکھے، مر نہیں سکتا ہے جس کو کربلا زندہ رکھے۔ دفن کر کے
सब अजीज़ों ने दुआ देकर कहा, जाने वाले जा तुझे खाके शिफा ज़िंदा रखे। बहुत शुक्रिया। दुआओं को तलबगार ख़तीब हुसैनियत सैयद मोहम्मद नकी नकवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहफ़्फ़ुज़ मोमिन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर इस वक्त मौजूद हूँ। अल्लामा अली इरफ़ान आबदी से बहुत अरसे के बाद एक तफसीली मुलाकात हुई यहाँ पर, गाहे बगाहे मजालिस में और दीगर निजी तकरीबात में मुलाकात रहती है अल्लामा साहब से। जब भी उन्हें देखते हैं तो उनके वालिद मरहूम शहीद अल्लामा इरफ़ान आबदी शहीद अल्लाह मुक़म्महू हमें याद आते हैं। और पैगम्बर का फरमान है अलमरउ युहफ़ज़ु फ़ी वुल्दिही, किसी आदमी की हिफाजत उसकी औलाद की हिफाजत के ज़रिए की हो सकती है। तो अल्लामा अली इरफ़ान आबदी से एक अक़ीदत मोहब्बत का रिश्ता, विलायत अहले बैत का रिश्ता जहाँ है, वहीं एक रिश्ता ये भी है कि वो एक ऐसे बेबाक निडर ख़तीब के जो है वो फ़र्ज़ंदे नेक सिफत हैं कि जिन्होंने हमें मौका था फरमाया। आज मैं बड़ी तफसील से यहाँ मौजूद था और उनके साथ गुफ्तगू शनीद रही। और एक ही जुमला अल्लामा इरफ़ान आबदी के लिए हमेशा याद करता हूँ कि ख़तीब अबू तालिब थे। हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने अपनी बारगाह से जो उनको रिज़्क़ अता फरमाया था, इसकी खिताबत, मैं समझता हूँ आज उनकी नस्लों में जारी उसारी है। उनके बेटे, उनकी तमाम बेटियाँ, अज़ीज़ अक़ारिब में ये सिलसिला जारी है। तो अल्लाह जब किसी पर करम करता है तो उसे आले मोहम्मद के करीब कर देता है। ये खानवादा बड़ा मंजूर है, बड़ा मकबूल है अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम अल्लामा अली इरफ़ान आबदी से भी इस्तिफ़ादा करते रहें और अल्लामा के दर्जात में अल्लाह बुलंदी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा सैयद इरफ़ान हैदर आबदी साहब, जो कि इस मिल्लत का एक बहुत बड़ा नाम थे, उनकी बरसी है 23 रमज़ान मुबारक को। और क्योंकि मुझे अच्छे तरीके से याद है, जब हम अल मोहसिन हॉल में मजलिस सुनने के लिए जाते थे तो ठंडे मरतबा समंदर होता था मोमिनीन का, और उसमें वज़ीर आला और गवर्नर और वज़ीर आज़म लेवल के लोग उस मजलिस में शिरकत करते थे, मुझे अच्छे तरीके से याद है। और अल्लामा इरफ़ान हैदर आबदी किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं थे, बहुत बड़ा एक नाम, मिल्लत का एक असासा थे, और जितनी भी उनके लिए तारीफ़ की जाए काम है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी फ़ैमिली को सब्र जमील अता फ़रमाए। और हम दुआ गो हैं परवरदिगार उनको मोहम्मद आले मोहम्मद के जवार में परवरदिगार मशहूर फरमाए। जैसा कि 23 रमज़ानुल मुबारक को हमारे मुल्क की बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत, अदबी शख्सियत जनाब अल्लामा सैयद इरफ़ान हैदर आबदी मरहूम, मैं समझता हूँ कि जो हमारे लिए एक ऐसी घरां कदर शख्सियत थे कि जिन्होंने हमारे लिए बहुत से इल्म व अदब के चिराग रोशन किए, और अदब के हवाले से जो उन्होंने खिदमत अंजाम दी, और मकतब अहले बैत के हवाले से, अज़ादारी सैयदुश्शुहदा के हवाले से, और उनकी जो शोला बयानी थी खिताबत के हवाले से, खिताबत दर मोहम्मद व आले मोहम्मद के हवाले से, वो हमारे जहनों पे नक्श हैं। और ऐसी अजीम शख्सियत की ज़ात का यकीनन मैं समझता हूँ उनके लिए अल्फाज में तो बयान करना बहुत मुश्किल है कि इतनी बड़ी शख्सियत को, इतनी कदावर शख्सियत को अल्फाज में बयान किया जाए। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि 23 रमज़ान को जब उनकी बरसी मनाई जा रही होगी तो जहाँ मैं ख़ुसूसी तौर पे उनके बुलंदी दर्जात के लिए दुआ गो हूँ, वहाँ मैं ये भी ज़रूर कहूँगा कि हमारी नई नस्ल को चाहिए कि ये हमारे उलमा जैसे कि अल्लामा इरफ़ान हैदर आबदी मरहूम साहब, इन जैसी शख्सियात का, जैसे कि कुरान पर जिस तरह से उनकी नज़र थी और अहले बैत अतहार के हवाले से उनके बयान का असलूब, और उसके साथ शायरी और अदब में उनको जो एक मलका और महारत हासिल थी, इन तमाम चीज़ों को मिलाकर वो जिस तरीके से खिताबत किया करते थे, तो आज हमारे यंगस्टर्स को बहुत कुछ सीखना चाहिए उनसे। ख़ास तौर पर जो हमारे नए आने वाले ज़ाकिरीन हैं, जो खिताबत में अपना नाम पैदा करना चाहते हैं, तो उनको चाहिए कि वो अल्लामा इरफ़ान हैदर आबदी साहब की शख्सियत से ज़रूर सीखने की कोशिश करें। उनकी तकारीर जो कि किताबों की शक्ल में भी मौजूद हैं, लिटरेचर की शक्ल में मौजूद हैं, और उसके साथ साथ वीडियोज़ की शक्ल में, ऑडियो वीडियोज़ दोनों शक्ल में महफूज हैं, तो उनको देख कर सीखने और समझने की कोशिश करें कि किस तरीके से वो खिताबत का आगाज़ किया करते थे, किस तरीके से वो एक उन्वान को लेकर चला करते थे, किस तरीके से उनका मौजू पर एक ग्रिप हुआ करती थी। बहुत कुछ सीखने के लिए पोटेंशियल है अल्लामा इरफ़ान हैदर आबदी साहब की शख्सियत और उनके अंदाज़ बयान और उनकी खिताबत में। तो खुदावंद आलम से दुआ है कि उनको जन्नत में बुलंद दर्जों में जगह अता फ़रमाए, और हमारी कौम के अफराद को उनसे बहुत कुछ सीखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।
اللہم صلی علی محمد و علی محمد و عجل فرجہم۔ شہید علامہ عرفان عابدی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو دنیا کے جتنے بھی خطیب ہیں تو وہ اپنی خطابت پہ ناز کرتے ہیں، لیکن شہید ایسے خطیب تھے کہ خطابت کو جن پہ ناز تھا کہ اگر خطاب ہو تو ایسا ہو، اور جتنے القابات شہید علامہ عرفان عابدی کو ملے اتنے القابات کسی کو نہیں ملے، کہ شہنشاہ مذاہب، روح انقلاب، خطیب ابو طالب، جتنے بھی القابات ہیں اور ان کے جملے اگر آپ دیکھیں تو آج بھی اگر ہم، کیونکہ میں جتنی بھی مجالسوں میں خطاب کرتا ہوں جس طرح ذکر علی کرتا ہوں اسی طرح سے ہر خطاب میں شہید علامہ عرفان عابدی کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ ہمیں خطابت کا جو انداز ملا ہے وہ شہید سے ملا ہے، اور ان کے وہ جملے آج بھی کانوں میں گونجتے ہیں کہ علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو۔ یہ ایک جملہ ہے ایسے کہ قیامت تک آنے والے ہر نسل کو مولا علی کے چاہنے والوں کو دعائیں دیتے ہوئے چلے گئے شہید کہ مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو۔ تو شہید نے تو بتا دیا سلامت ہی وہی رہے گا جو زبان سے یا علی مدد کہتا رہے گا، اور یہ تو خود تاریخ کے جملے ہیں، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے کہا گیا ہے کہ علامہ عرفان حیدر عابدی علی اللہ مقامہ شہید پر گفتگو کروں۔ دیکھیے وہ ایسی ہمہ جہت شخصیت تھے کہ ذرات جو ہے وہ سورج کے بارے میں بولا تو نہیں کرتے، لیکن شاید ان پر گفتگو کرنے سے ہی کوئی خطابت میں نکھار آ جاتا ہو، وہ ایسے خطیب تھے۔ ان کی بڑی ہمہ جہت شخصیت تھی، میں تو سارے گوشوں پہ شاید بول بھی نہ سکوں، بات بھی نہ کر سکوں، لیکن جہاں تک خطابت کا تعلق ہے اور جتنا سنا اس وقت تو ظاہر ہے کہ اتنا زیادہ نہیں، لیکن بعد میں ان کی ویڈیوز اور دیگر ظاہر ہے کہ بہت تفصیل سے تو نہیں، اور وہ ان کی شہادت ہوئی، لیکن یہ کہ یہ بات طے ہے کہ ایک صدی کے لیے اگر کوئی خطیب آیا ہے تو اس کا نام عرفان حیدر عابدی تھا۔ اگر مصائب پڑھیں تو مصائب میں وہ تلاطم برپا کیا اور وہ گریہ کا طوفان اور وہ مصائب کا طوفان آیا ہے کہ شاید آنکھوں سے آنسو خشک ہو گئے روتے روتے، اتنا گریہ ہوا ہے، اتنے زبردست اور اتنے پر رقت مصائب انہوں نے پڑھے۔ اور اگر فضائل کا تعلق ہے تو ایسی للکار اور ایسی پکار کسی آواز میں شاید اس کے بعد اتنی توانا نہیں دیکھی گئی کہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، شیعت کے دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں اس طرح للکارا ہے کہ لوگوں کی جرت نہیں ہوتی تھی اس وقت، اس زمانے میں جہاں زور پکڑ رہی تھی یہ بات کہ شیعوں کے خلاف بانگ دول بات کی جاتی تھی اور مکتب تشیع کے خلاف بولا جا رہا تھا، اس زمانے میں انہوں نے ایسے اپنی خطابت کے لوہے سے زیر کیا ہے ان لوگوں کو جو مکتب تشیع کے، مودت اہل بیت اور فضیلت علی کے مخالف تھے، اور ساری زندگی ایک منشور بھی رہا، خطیب ابو طالب بھی تھے، اور ایمان سرکار ابو طالب پہ، فضیلت جناب ابو طالب پہ اس طرح کا دفاع انہیں کیا ہے کہ جس کا صلہ شاید جناب امیر ہی دے سکتے ہیں، اور ہم ان کی خطابت کو دیکھ کے شاید کچھ سیکھ سکتے ہیں، بلکہ یقیناً سیکھ سکتے ہیں، اور بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ آج بھی ہندوستان میں، پاکستان کے دیگر شہروں میں کوئی بھی خطیب پڑھ رہا ہو اور کوئی نامور شخص بھی پڑھ رہا ہو اور علامہ عرفان کا کیسٹ بھی چلا دیا جائے، ان کی پرانی تقریر بھی چلا دی جائے، تو یہ بڑا مشہور مقولہ ہے پنجاب میں بھی، ہندوستان میں بھی اور پاکستان کے دیگر گوشوں میں بھی، کہ آج بھی علامہ عرفان کی اس ریکارڈڈ مجلس میں آج کے کسی نامور خطیب سے زیادہ رش ہوتا ہے۔ تو شاید لوگوں نے انہیں اس دنیا سے شہید کر کے نکالا ہو، لیکن مومنین کے دل سے عرفان حیدر عابدی شہید کو کوئی نہیں نکال سکا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خیر الناس بعدنا من ذاکر بامرنا، ہمارے بعد سب سے بہترین انسان وہ ہے کہ جو ہمارے امر کا ذکر کرتا چلا جائے۔ تو ائمہ کے امور کا تذکرہ یہ دور ائمہ میں بھی جاری اور ساری رہا، اور اس دور میں بھی بہت سے ذاکرین پیدا ہوئے کہ جو امام کے سامنے ان کا تذکرہ کرتے رہے، کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی دور میں اور ان کی شہادت کے بعد بھی جس نے سب سے پہلے امیر المومنین کے فضائل اور مصائب خطابت کے حوالے سے بیان کیے، وہ ایک نام آتا ہے صاصہ بن سوہان کا، کہ بہت اچھے خطیب بھی تھے، ذاکر بھی تھے، اور مرثیے کہا کرتے تھے، شاعر بھی تھے، اور جو نوحہ امیر المومنین کے لیے سب سے پہلے پڑھا ہے وہ صاصہ بن سوہان نے پڑھا ہے۔ تو یہ سلسلہ جاری اور ساری رہا، اور پھر اس کا عروج اور یقیناً اس کی ابتدا جو ہے وہ جناب امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب زینب کبریٰ بنت امیر المومنین سلام اللہ علیہ سے ہوتا ہے، اور یہ جہاں تک ذکر جاتا ہے وہ یقیناً ہر انسان باشرف با کمال ہو جاتا ہے اور اس کی روحانیت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ بہت سے خطبہ
مملکت عرب میں بھی گزرے، مملکت عجم میں بھی گزرے اور بر صغیر پاک و ہند میں بھی گزرے، انہی خطباء میں ایک بہت بڑا نام، ایک عہد ساز نام، ایک تاریخی نام جناب علامہ عرفان حیدر عابدی علی اللہ مقامہ ونور اللہ مرقدہ کا ہے، کہ جنہوں نے خطابت کو یقیناً ایک نیا رخ بھی دیا، ایک نیا انداز دیا، ایک نیا لہجہ دیا، اور ایک گھن گھرج جو ہے وہ سامعین تک پہنچائی، کہ یعنی جس روایت کو وہ پڑھتے تھے اور روایت جس انداز کی متقاضی ہوتی تھی وہ اسی انداز میں پڑھتے تھے۔ اگر کوئی بہت پرلطف آیت پڑھ رہے ہیں تو اس کو اسی انداز میں پڑھتے تھے، اور اگر کوئی جنگ پڑھ رہے ہیں تو ایک گرجتے ہوئے شیر کی طرح جنگ پڑھا کرتے تھے، اور پھر دشمنوں کو للکارنا، اور جس طریقے سے تولا اور برات وہ منبر سے بیان فرماتے تھے وہ انہی کا خاصہ تھا۔ بچپن سے ہم نے ان کو سنا، اور بوتراب امام بارگاہ عزیز آباد نمبر 8 میں وہ مجالس سے خطاب فرمایا کرتے تھے، تو ہم وہاں پر جاتے تھے۔ بہت کم سنی کی بات ہے، یہ بالکل پرائمری لیول پر ہم پڑھ رہے تھے، تو اتنا متاثر کن لہجہ ہوتا تھا کہ میرے ساتھ ہمارے دوست بھی ہوا کرتے تھے، تو ہم پیدل جاتے تھے، اور پھر ایک دم سے یہ بات پیدا ہوئی کہ تقریر ریکارڈ بھی کی جائے، تو گھر سے ٹیپ ریکارڈر لے کے جاتے تھے، ان کی تقریر ریکارڈ کرتے تھے اور سنتے تھے انہیں اکثر مقامات پر۔ اور انہوں نے ٹی وی پر بھی شام غریبہ سے خطاب کیا، اور نشتر پارک میں پورا ایک اشرہ انہوں نے پڑھا، اور اس کے علاوہ مختلف مخصوص مجالس جو سال بھر ہوتی رہیں ان میں وہ خطاب کرتے رہے۔ اور کراچی میں خصوصاً بہت کم بلکہ شاذ و نادر ہی کوئی خطیب ایسا گزرا ہوگا کہ جس نے بیک وقت 8 اور 9 یا 10 اشرے ایک دن میں 10 مجلسیں پڑھی ہیں انہوں نے، اور 8 محرم سے ان مجالس میں مزید اضافہ ہو جاتا تھا، 12 13 مجالس ہو جاتی تھیں، اور وہ سب سے اسی طمطراق کے ساتھ، اسی گھن گھرج کے ساتھ خطاب فرماتے تھے، اور وہی مجمع بھی ان کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، جہاں جہاں وہ خطاب فرماتے تھے، جس جگہ خطاب فرماتے تھے وہاں مجمع کثرت سے امڑ آتا تھا اور وہ خطاب فرماتے تھے۔ اور کچھ انہوں نے، مجھے یاد ہے کہ پی ٹی وی پر فہم القرآن میں بھی کچھ انہوں نے دروس دیے اور کچھ درس سے خطاب کیا، اور شام غریبہ کی مجلس تو سب کو یاد ہوگی جو وہ پڑھا کرتے تھے۔ اور مجھے ان کا وہ جنازہ بھی یاد ہے کہ بڑا کثیر تعداد، بہت بڑا جنازہ تھا، کہ جس میں جناب علامہ عرفان حیدر عابدی صاحب کی میت اٹھ رہی تھی، اور بوتراب میں ان کی نماز جنازہ ہوئی، اور بعد نماز جمعہ، اور جو ان کی شہادت کی تاریخ ہے وہ بھی شب قدر، یعنی صبح شب قدر میں وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور اپنے شباب پر اس دنیا سے گئے، اور اس نماز جنازہ میں بھی ہم شریک رہے، اور وہاں سے مشائیت جنازہ بھی کی، اور وہ جنازہ پیدل جو ہے وہ مین شاہراہ سے ہوتا ہوا انچولی میں لایا گیا، اور وہاں پھر نماز جنازہ ہوئی اور تدفین ہوئی۔ ایک چیخ و بکار، ایک بکا کا عالم تھا، کہ جیسے ذاکر حسین کا جنازہ تو ہے ہی ہے، لیکن گریہ ایسا ہو رہا تھا کہ جیسے کسی مجلس کے مصائب پڑھے جا رہے ہیں، اور لوگ سینہ و سر پیٹ کر رو رہے تھے، اور ان کو یاد کر رہے تھے، دل سے لوگ رو رہے تھے، اور واقعاً آج تک ان کو یاد کیا جا رہا ہے، اور آج بھی ان کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ بہت سے محاذ ایسے ہیں کہ جہاں پر دل یاد کرتا ہے اور دماغ یاد کرتا ہے کہ اس مقام پر علامہ عرفان حیدر عابدی صاحب کو ہونا چاہیے تھا، فلاں انسان سے مقابلے کے لیے، فلاں خطیب سے مقابلے کے لیے، اور فلاں مناظر سے مقابلے کے لیے ضروری تھا کہ ایسی کوئی شخصیت ہو کہ جو بڑے گھن گھرج کے ساتھ جواب دے سکے، اور بڑی دلیری کے ساتھ۔ اور پھر جہاں پر بھی کوئی قوم پر کوئی وقت آتا تھا، کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا، کہیں کوئی جھگڑا ہوا ہے، فساد ہوا ہے، کوئی اختلاف ہوا ہے، تو سب سے پہلے پہنچنے والوں میں علامہ عرفان حیدر عابدی علی اللہ مقامہ ہوتے تھے، اور پورے مجمع کو وہ کیپچر کرتے تھے، اور پورا ایک لائحہ عمل، ایک اسٹریٹجی دیتے تھے، اور ان کے آنے سے لوگ بہت قوت محسوس کرتے تھے، بہت قوی ہو جاتے تھے کہ ایک شخص آ گیا ہے کہ جو ہماری ترجمانی کرے گا اور حکومت تک ہماری بات پہنچائے گا، اور حکومت تک صرف پہنچائے گا نہیں بلکہ حکومت سے ہمارے مطالبات منوائے گا بھی۔ اور وہ جو ایک بہت بڑا دھرنا بھی ہوا تھا، کہ جو سب سے پہلا اور بڑا دھرنا تھا جو احمد جناح روڈ پر ہوا، اس میں بھی پوری قوم پہنچی تھی، اور وہاں پر بھی علامہ عرفان حیدر عابدی صاحب نے اپنی خطابت کے ذریعے، اپنی حکمت کے ذریعے، اپنی معاملہ فہمی کے ذریعے حکومت سے بات کی، اور حکومت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ وہ سب ہمیں
بچپن کا ماحول یاد ہے، تو بس ان کی یاد آتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ ایسے خطیب ہوتے اور ابھی بھی موجود ہوتے، اور پروردگار ان کے صاحبزادے علامہ علی عرفان عابدی صاحب کو سلامت رکھے، اور کہ خدا ان کو اور علم سے نوازے اور ان کے زور خطابت میں اضافہ فرمائے، کہ وہ ہر سال ان کی یاد برپا کرتے ہیں، مجلس برپا کرتے ہیں، اور پروردگار عالم علامہ مرحوم کے درجات عالیہ و خیر میں مزید اضافہ فرمائے، اور ان کی قبر کو انوار آل محمد سے منور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔